तवक्कल कहंदे ने ऊँट बन के जी ते फिर तवक्कल करना। जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वध के अल्लाह ते तवक्कल करने वाला कोई भी नहीं जी है ना। हाँ शैतान है ना, जी। ये शैतान दा इनकार करो ते أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ इसे दे नाल बंदा मुनकर है जिस तरह अल्लाह तो मुनकर है, क्योंकि अल्लाह ने शैतान नूं पैदा किया जी अल्लाह ने उन्होंने ताकत दी, जी अल्लाह ने उस तो बचने के तरीके बताए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जी दसे ना। ते तवक्कल तो यह है कि मैं निकला घरों तो मैं कह के निकला जी बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह है ना, सिर्फ इतना जिन्ना नबी ने दसे उस तो वध नहीं करना, ज़ाया हो जाएगा सारा कुछ। जितना क्या जिथे क्या ना तवक्कलतु अलल्लाह है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बस उत्थे इन्ना पढ़ना है। इल अलील अज़ीम क्यों नबी ने किया नहीं, असी पढ़नी नहीं। अगर मैं कहूँ ता हरज की है तो इसका मतलब कि नाउज़ बिल्लाह मेरे को नबी तो ज़्यादा अक्ल आ गई है, नाउज़ बिल्लाह है। इसी तरह जब अजान होती है ना, अजान मैं समझाने के लिए आपको ना ये आपको बता रहा हूँ, जब तवीज़ निकला या आग लगी बगैर किसी वजह के लग रही है ना आग हैं, बगैर तिजोरी से पैसे गायब, हाथ में गायब, पैसे पकड़े गायब हो गए हैं। भी इस फेल के पीछे फाइल तो है ना, कुछ तो है ना हैं। उन इधर तवक्कल तो मैंने करनी है, लेकिन तवक्कल वो करूँ ना जो नबी ने बताई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लम पर जादू हुआ, ये सूरह फलक नास क्यों उतरी यहाँ पर? गिरे खोलने के लिए। हाँ गिरे, किस पर गिरे थी? नबी से बढ़कर किसी को तवक्कल है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फील किया कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं भूल रहा हूँ, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, तहकीक करें ना, पढ़ें हदीसें पढ़ें हैं जी। मुझे भूल है, पता नहीं मैंने गुस्ल किया है कि नहीं किया, पता नहीं नमाज मैंने पढ़ी है या नहीं पढ़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते हैं। आप लेटते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला दो फरिश्ते नाज़िल करते हैं, एक आपके सराहने खड़ा हो जाता है, एक आपके पाँव की तरफ। अब वो आपस में गुफ्तगू करते हैं, बताना मेरे अल्लाह का मकसूद है कि मेरे नबी को पता चले कि क्या वजह है। वो बंदा कहता, एक फरिश्ता कहता है दूसरे को, इस बंदे को क्या हुआ है? वो कहता है इस पर जादू हुआ है। हमारे तो है ना, जो चरसी भंगी इल्मे गैब जानता है उसको सारा कुछ पता चल जाता है ना। ये नबी की बात बता रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो कहता है इस बंदे को क्या हुआ, दूसरा कहता है इस पर जादू हो गया है। किसने किया? उसने बोला नबील बिन आसम ने, उसकी बेटियों ने। वो यहूदी था, जादूगर था नबील बिन आसम। ये पढ़े ना हदीसें तो फिर आपको पता चले, फिर तोड़ मिलेगा। यहाँ तो हमारी बदबख्ती ये है कि काले जादू का तोड़ काले जादू नाल होंदा है। नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह। हर जादू का तोड़ कुरान से है, हर जादू का तोड़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से मिलेगा तुमको। ये उम्मत की बदनसीबी कि ना उसको यकीन रहने दिया नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूँ, मेरा फ़िरका, मेरा इमाम, आगे नबी तक तो जाने ही नहीं दिया हमें। काश हम नबी तक जाते तो आज हमारा ये उम्मत का हाल ना होता। ये सारी चीज़ें हमें गाइडेंस मिलेगी कहाँ से? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह दिखा रहा है ना आपकी ज़ात के साथ, हाँ जी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम चौंकते हैं कि मुझ पर जादू हुआ है। फिर आप दुआ मांगते हैं अल्लाह से, ए अल्लाह मुझ पर फजल कर, मुझ पर रहम कर।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ جاتی ہے. یہاں تو آئے نا گھر, بزرگ آئیں جی کار جادو کڈن واسطے. وہ خبیث کا بچہ اتنا جھوٹا ہوتا ہے جو گھروں میں آ کر جادو نکالتا ہے نا, میں ساری دنیا سن رہی ہے, میں اس کو خبیث کا بچہ بولتا ہوں, کہ جو دکھیوں کا آ کر اور دکھ دیتا ہے اور ان کو لوٹتا ہے. یہ لو جی, یہ تمہارا جادو تھا, وہ میں نے نکال دیا. اللہ کی قسم یہ شعبدے بازی ہے. یہ فرش پٹو جی, پٹی فرش, تازہ خون اور گوشت کا ٹکڑا آ گیا. یہ سب شعبدے بازی ہے یار. تم دیکھتے نہیں ہو مداریوں میں, مداری کیا کیا کرتے ہیں؟ خالی ٹوپی سے کبوتر نکالتے ہیں, کتابوں سے کبوتر نکال دیتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا یہ شعبدے بازی کرتے ہیں. دیکھتے نہیں ہو؟ یہ کرامتے ہیں. کوئی آیا کیل ٹھوک گیا, کوئی آیا یہ کر گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گائیڈنس مل رہی ہے نا ہمیں. اب مجھ پر اذیت ہوئی ہے نا, تکلیف ہوئی ہے, میں کیوں نہیں 2 نفل پڑھتا؟ کیوں نہیں روتا ہے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے, مجھے معاف کر دے یار. اب یہ گائیڈنس ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جب فرشتوں کے ذریعے بتایا نا اللہ نے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی نا, پھر اللہ نے خواب میں دکھایا نا, درون دکھائی نا وہ جگہ. اس جگہ کا نام درون ہے. وہاں ایک کنواں ہے, کنواں بند ہے, غیر عباد ہے. اس کے نیچے کھجور کی جڑیں ہیں. جڑ کا سیمپل بتایا آپ نے جب صحابہ کو بھیجا, تو آپ نے فرمایا اس جڑ کا اس طرح کا شکل ہے کہ جیسے شیطان کے سر پہ سینگ ہوتا ہے. اس جڑ کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو, کنگھی سے ان بچیوں نے آئی گھر, کنگھی سے بال آپ کے حاصل کیے, جا کر اس نے وہ نبیل خبیث نے گرے لگائی, جادو کیا. ہم تو مفتی صاحب بھی گرے لگا کر دیتے ہیں نا ہمیں, ہے نا, کہ فلاں مفتی کے پاس گئے, اس نے گرے لگا کر نا یہ دھاگا دیا ہوا ہے. گرے کوئی بھی لگائے گا, قرآن پڑھ کے بھی لگائے گا, وہ جادو میں کنورٹ ہو جائے گا. کیونکہ اللہ کہہ رہا نا من شر النفاثات فی العقد, میں اللہ کی پناہ میں اس سے بھی آیا جو گرے لگا کر پھونکے مارتی ہیں. یعنی کوئی بھی گرے لگانے والا, میں اللہ کی پناہ میں اس سے آ رہا ہوں. من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اس پر غور کریں نا کہ جو پھونکے مار کے گرے لگاتی ہیں. اب یہ تو نہیں بتایا جو قرآن پڑھ کے لگائے گی وہ حلال, جو غیر قرآن پڑھے گا وہ حرام. گرے لگانا یہ حرام ہے. اللہ کی پناہ میں اسی طرح آنا ہے جس طرح دوسرے گناہوں سے. شیطان سے بھی کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ قل اعوذ برب الفلق, میں اس فلک کے اس پھاڑنے والے کے رب کی پناہ میں آیا. ٹھیک. من شر ما خلق, اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا. شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اس کو طاقت کس نے دی؟ تو پھر میری توکل تو یہ ہے نا کہ میں توکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جا کر کروں نا. صبح اٹھ کے یہ 3 بار پڑھوں نا, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب, اندھیروں کے شر سے. اس کا مطلب اندھیروں میں شر ہے. من شر النفاثات فی العقد, یہ واحد 2 صورتیں 2 بار اتری ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, 2 بار. من شر حاسد اذا حسد. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے انجیل و قرآن تورات میں اس سے بڑھ کر کوئی قوت والی صورتیں نہیں پائیں. نہ انجیل میں, نہ تورات میں, نہ ہی قرآن میں ان سے بڑھ کر کوئی پاگل. کتنے لوگ ہیں جادو کے توڑ کے لیے یہ پڑھتے ہیں؟ کوئی نہیں پڑھتا. ٹونے ٹوٹ کے, کیلیں, دھاگے, چلے, قلے, یہی ہے نا. پڑھو نا یہ 2 صورتیں. یہ اتری اس لیے ہیں, اللہ کے نبی پر یہ اتری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب وہ آپ نے جب خواب میں دیکھا, آپ کو درون دکھایا گیا, وہ کنواں دکھایا گیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلا کر اس کی نشاندہی کی ہی آپ نے فرمایا. وہ جا کر جب نکال کے لائے, کھجور کی چھال میں لپٹی ہوئی کنگا کے اندر آپ کے داڑھی کے بال پر 11 گریں لگی ہوئی تھی. اصول سمجھیں, اصول 11 گریں لگی ہوئی ہیں.
تو اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صورتیں، واحد یہ قرآن کی 2 صورتیں جو ایک ٹائم میں نازل ہوئیں، وہ صرف فلق اور ناس، ان دونوں کی آیات ملاؤ تو ایک کی 6 ہے اور ایک کی 5 ہیں، کتنی ہوئی؟ 11 ہوئی نا. یہ ہے قاعدہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے ہیں، پہلے جبرائیل آتے ہیں، جبرائیل آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے ہیں. دم کیا ہے؟ آج تک نہ سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا. بسم اللہ رقیق من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ رقیق. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کس نے؟ جبرائیل علیہ السلام نے، اللہ کی طرف سے. ہمیں تو بعض ایسے منکر لوگ ہیں جو دم کی مخالفت کرتے ہیں. یہ میری بات یاد رکھنا، یہ صرف وہ لوگ ہیں جو کام چور، جو صرف میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو کہ ہمیں نہ کچھ کرنا پڑ جائے. وہ حدیثیں ایسی تعویل اس کی کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 کا گروہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا جو نہ دم کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں. پوری اس کو پڑھو ظالم کے بچے، کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ نبی دم کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل نے نبی کو دم کیا، نبی اپنے نواسوں پوتوں کو کرتے ہیں دم، ابراہیم علیہ السلام دم کرتے ہیں اپنے بیٹوں کو، آپ کی اہلیاں آپ کو دم کرتی ہیں، آپ ان کو دم کرتے ہیں، صحابہ کو دم کرتے ہیں. صحابی آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں کو دم کیا، اس کو سام کا ڈسا ہوا تھا. یہ ہے نہیں؟ ہاں جی. اس حدیث کو لے، وہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو شرکیہ دم کرتے ہیں. یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو.